اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام میں استعمال ہونے والے 12 مشہور الفاظ کی عربی اعتبار سے تحقیق کو سمجھیں گے کہ وہ دراصل عربی میں لفظ کیا ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ یہ وہ 12 الفاظ ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں استعمال ہوتے ہیں، خواہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں استعمال ہوتے ہوں یا ان میں سے صرف ایک کے نزدیک استعمال ہوتے ہوں اور دوسرے کے نزدیک ان سے متعلقہ جو رسوم ہیں وہ غلط شمار ہوتی ہوں۔ میں مسائل نہیں بتا رہا، وہ آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے متعلق گوگل پر لکھ کر سرچ کریں اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنے محققین کی تحقیق کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں صرف اس ویڈیو میں آپ کو ان 12 الفاظ کی تحقیق بتاؤں گا کہ یہ 12 الفاظ ہیں تو عربی کے، حالانکہ ان میں سے کربلا، ماتم 2 لفظ تو ایسے ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عربی کے ہیں، وہ اس کو فارسی کا سمجھتے ہوں گے یا اردو کا سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ 12 الفاظ عربی کے ہیں۔ اس چینل پر ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، تو اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ محرم الحرام میں استعمال ہونے والے ان 12 الفاظ کی تحقیق کو سمجھیں گے۔ OsamaSarsari.com پر لاگ ان ہو اور ڈھیر سارے کورسز مفت اور سستے ریٹس میں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قمری مہینوں کے اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے مہینے کا نام ہے محرم، اور ہم اس کا پورا نام یوں لیتے ہیں محرم الحرام۔ عربی میں اس کو یوں کہتے ہیں المحرم الحرام۔ تو اس میں 2 لفظ ہیں، محرم اور حرام، ان دونوں کا ترجمہ ہے حرمت والا، قابل احترام۔ یہ لفظ بنے کیسے ہیں؟ محرم بنا ہے باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حرم یحرم تحریما وحراما فهو محرم وحرم یحرم تحریما وحراما فذاک محرم۔ تو یہ حرم یحرم باب تفعیل ہے، اس کا مصدر ہے حرام اور تحریم، اور اس کا اسم مفعول کا صیغہ ہے محرم۔ تو حرام اور محرم ان دونوں کے 2 ترجمے ہیں، ایک ممنوع کیا ہوا اور دوسرا احترام اور عزت دیا گیا۔ یہاں یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اشہر حرم 4 مہینے تھے، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی کو اور دیگر فسادات کو حرام کیا گیا تھا، تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے محرم حرام کیا گیا، اور یہ حرام کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ قابل تکریم، قابل تحریم مہینے ہیں، قابل حرمت مہینے ہیں۔ تو دراصل محرم کا ترجمہ ہے قابل حرمت اور حرمت والا، اور اسی طرح حرام اس کا مصدر ہے، اور مصدر کو ہم اسم فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اسم مفعول کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو حرام بھی یہاں پر محرمون کے معنی میں ہے، تو یعنی دونوں صفتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ چیز جو قابل احترام ہے، وہ چیز جو قابل احترام ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ پھر ان کو موصوف صفت کیسے بنایا، یعنی وہ چیز جو قابل احترام ہے اس کی صفت بھی آپ نے وہ بتائی، وہ چیز جو قابل احترام ہے، تو یہ دونوں چیزیں تو ایک ہی ہو گئی۔ تو اصل میں دیکھیں، پہلے مہینے کا نام رکھا گیا محرم، محرم کا مطلب تھا قابل احترام، لیکن جب اس کا نام رکھ دیا گیا اب یہ بن گیا علم، اس کا نام بن گیا۔ اب اس کی صفت لائی گئی آگے کہ وہ محرم کا مہینہ جو کہ حرمت والا ہے، قابل تکریم ہے، اور یہ اس لیے رکھا گیا اس کی صفت کو بطور خاص، بلکہ اس مہینے کو بھی بطور خاص اس لیے محرم دوبارہ سے کہا گیا، جبکہ محرم اور قابل احترام تو 3 مہینے اور بھی تھے۔ تو عرب یہ کرتے تھے اسلام سے پہلے کہ محرم کی جو حرمت تھی اس کو بعض اوقات وہ دوسرے مہینے میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ کبھی کہتے تھے بھئی اس سال تو ہم محرم میں حرمت والا مہینہ منائیں گے، اگلے سال کہتے تھے کہ بھئی حرمت والا مہینہ ہم کسی اور مہینے میں منا لیں گے، سفر میں منا لیں گے، اور کسی مہینے میں کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہی مہینہ ہے قابل حرمت اور احترام والا۔ تو امید ہے کہ تھوڑی سی تفصیل ہو گئی، لیکن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محرم الحرام کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا لفظ ہے عاشوراء، صوم یوم عاشوراء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ۔ تو عاشورہ عشر سے ہے، عشر کا مطلب ہے 10، عاشورہ کا مطلب ہے 10واں۔ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ
اور عاشور یہ دو لفظ کہتے ہیں. یہاں استعمال ہم نے اس کو عاشورہ کیا ہے. عربی کتابوں میں عاشورہ بھی استعمال ہوتا ہے اور عاشور بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کا ترجمہ ہے 10واں. چوتھا لفظ سبیل. سبیل کا ترجمہ ہے راستہ یا ذریعہ. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی سبیل پیدا کر دے یعنی کوئی ذریعہ پیدا کر دے. تو راستے میں پانی لگانا اور وہ پانی مسافروں کو پلانا، اس کو بھی پھر سبیل کا پانی کہا گیا، اور پھر اس پانی کو بھی سبیل کہہ دیا گیا. تو سبیل جو محرم میں لگتی ہے وہ اسی لفظ سے نکالی گئی ہے. سبیل بمانا راستہ اور سڑک. پانچواں لفظ ہے کربلا. کربلا کا مطلب ہے مصیبت، پریشانی، غم، تفکر. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اور دونوں لفظ عربی کے ہیں. الکرب والبلاء. پھر اس کو فارسی میں لے کے گئے تو بنا کرب و بلا. الکرب کا مطلب ہے غم اور البلاء کا مطلب ہے آزمائش. تو غم اور آزمائش کو ملا کر الکرب والبلاء کو فارسی میں کہا گیا کرب و بلا. پھر کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا جب کثرت سے استعمال ہوا تو جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ پھر مخفف ہو جاتا ہے، اس کے اندر حروف کو گرا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو کربلا بنا دیا گیا. چھٹا لفظ ہے ماتم. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے حروف اصلیہ ہیں ا تا ما. یہ محموز الفا ہے اور ماتم تھا. پھر اس میں حمزہ ساکن کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے، تو اس کو ماتم کر دیا گیا اور اس کا ترجمہ ہے محفل سوگ، غم کی محفل. ساتواں لفظ ہے نوحہ. یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. میت پر رونے کو، زار و قطار رونا، چلا چلا کر رونا، اور بطور خاص خواتین کا کسی میت پر رونا، عربی میں اس کو کہتے ہیں نوحہ. اردو میں پھر ہم اس کو نوحہ کہتے ہیں. آٹھواں لفظ تعزیہ. یہ عزا یعزی تعزیتاً باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا ترجمہ ہے تسلی دینا. جب ہم کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے اور ہم وہاں جا کر اس کو ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں تعزیت کرنا، اور پھر یہی سے انہوں نے تعزیے کا لفظ نکالا. نواں لفظ ہے حلیم. اب یہ حلیم بھی بہت کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے محرم کے مہینے میں، اور یہ ہماری ایک ڈش کا نام ہے. اس کا ترجمہ ہے بردبار اور نرم و ملائم. یہ عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے. تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حلیم کھانے کی اس ڈش کو حلیم نہ کہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حلیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. کوئی انسان اگر بردبار ہو اس کو بھی حلیم اور متحمل مزاج ہم کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی کھانے کی کسی ڈش کا نام نرم و ملائم ہونے کی وجہ سے، اس کی بوٹیوں کے بہت زیادہ گلاوا ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اس کو حلیم کہہ دیا گیا، یا کوئی اور لفظ تھا جو بدل کر حلیم بن گیا. جو بھی ہے حلیم بن چکا ہے. 10واں لفظ ہے علم. آپ نے یہ لفظ بھی اس مہینے میں کثرت سے سنا ہوگا. علم کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے نام، عربی میں علم کہتے ہیں. جیسے آپ نے عربی گرامر میں پڑھا ہوگا معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے علم، یعنی کسی انسان کا نام. یہاں علم سے مراد نام نہیں ہے بلکہ جھنڈا ہے. جھنڈے کو بھی عربی میں علم کہتے ہیں. 11واں لفظ ہے جلوس. اس کا ترجمہ ہے بیٹھنا. لیکن آج کل جو جلوس نکلتے ہیں تو پھر اس لفظ جلوس کا بھی گویا جلوس نکال دیا گیا کہ یہ بازاروں میں کثرت مجمع کے چلنے پھرنے کو اور گزرنے کو جلوس کہا جانے لگا. 12واں لفظ ہے ذوالجناحین. آپ نے سنا ہوگا یہ لوگ گھوڑے کو کہتے ہیں ذوالجناحین. جناح کہتے ہیں پر اور بازو کو. جناحین کا مطلب ہے 2 بازو. ذو کا مطلب ہے والا. ذوالجناحین کا مطلب ہے 2 پروں والا یا 2 بازوؤں والا.